دو آیتیں سورۃ الکہف میں ہیں۔ سورۃ الکہف کے آخری دو آیتیں، آیت نمبر 109 اور 110، اس میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ظاہری طور پر تینوں باتیں بالکل الگ الگ نظر آتی ہیں، جس سے کوئی ربط نہیں ایسا نظر آتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر بہت گہرا ربط ہے اور بہت گہری بات بتائی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیان فرما رہا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ میں ڈائریکٹ ترجمہ کرتا ہوں دونوں آیتوں کا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے، آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کی باتوں کو لکھنے کے لیے اگر ایک سمندر لاؤ تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ اللہ کی باتیں ختم ہوں، اور اس جیسا ایک اور سمندر لائے تب بھی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہی گئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا کہ انسان ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا رب ایک ہی رب واحد رب واحد ہے۔ تیسری بات بیان کی گئی ہے، پس اب جس کو اللہ سے رب کی ملاقات کا یقین ہے یا گمان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور عمل صالح کرے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے کہ وہ تمہارا واحد رب واحد ہے، الہ واحد ہے۔ تو یہ باتیں تین باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر لاؤ گے تب بھی کم پڑے گا، اس جیسا ایک سمندر بھی، دو سمندر بھی۔ آگے بیان فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے۔ اس کے آگے کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تین باتیں بالکل نظر آتی ہیں، لیکن یہ بات جو ہے اگر غور سے اس پر غور کیا جائے تو یہ بات آج کے زمانے میں یا پچھلے کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے عشق رسول کے نام پر جو لوگ شرک تک کی حد کو پہنچتے ہیں، نعت گوئی اور قوالی کے دان کے آڑ میں اور عشق رسول کے نام پر جو ہے لوگ اتنا شرک کرتے ہیں، اتنا کچھ لکھ رہے ہیں، بھر دے جولی۔ کون ہے اللہ جولی بھرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو ہے اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ کیا کیا لکھا ہے، ہزاروں قوالیاں۔ پھر موسیقی، حرام کام میں لگ جائیں گے، حرام کی کمائی کمانے والا موسیقی بیچ کر کمائی کمانے والا بڑا علم والا کہلایا جائے گا۔ یہ ساری گمراہیوں میں مسلمان پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر لکھنا ہی ہے تو اللہ کی باتیں لکھیے۔ اللہ کی باتیں ہیں لکھنے کے قابل، جس کو سمندر بھی کافی نہیں ہے، سمندر ختم ہو جائے گا، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو جائیں گی۔ بیوقوف ہو، عشق رسول کے نام پر کیا کر رہے ہو؟ لکھنا ہے تو اللہ کی باتیں لکھو، کیا لکھ رہے ہو یہ؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رسول سے کہلوا اللہ تم کہہ دیجئے میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، اگر لکھنا ہے تو اللہ کی باتیں لکھیے، میری کیا باتیں لکھتے ہو؟ میں بھی تمہارے جیسا، قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری مثال کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے۔ تمہارے میں میرے فرق کیا ہے؟ میں تم سے سب میں اعلیٰ اور عظیم ترین کس لحاظ سے ہوں؟ کیونکہ مجھ پر وہی آتی ہے۔ کیا وہی آتی ہے؟ یہ تمہارا رب ایک ہے، تم بھر دے جولی کرنے کسی کے پاس نہیں جا سکتی، یہ وہی میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور تم میرے پاس وہی بھر دے جولی کے لیے آؤ گے۔ تو یہ نہ ہو، یہ لکھنے کے قابل میری باتیں نہیں ہے، لکھنے کے قابل رب کی باتیں ہے۔ اگر لکھنے بیٹھو تو سمندر بھی کم ہوگا۔ یہ باتیں نہ ہو جائے، ایسے شرک میں مبتلا نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لکھنے کے قابل باتیں اللہ کی ہے، جس کو لکھنے میں سمندر بھی کم پڑ جائے گا، دو سمندر بھی کم پڑ جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے۔ اب اگر قیامت کے دن کا یقین ہے، حقیقت میں قیامت کے دن اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا انعام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو بھر دے جولی محمد کے شہر میں اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ، یہ مت کرو۔ فمن یعمل عملا صالحا، عمل صالح کیجیے۔ عمل صالح کا مطلب نیک عمل کہا جاتا ہے، عمل صالح کا مطلب الگ ہے بہت۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 120 دیکھیے، عمل صالح کیا ہے؟ جو صحابہ اکرام نے کیا وہ عمل صالح ہے۔ اللہ کے راہ میں جان دینا، ہر اللہ کی بات کو سر آنکھوں پر لینا، اور اس کے لیے اللہ کی بات کو پوری کرنے کے لیے، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے بھوک پیاس اور جان مال کی تکلیف جھیلنا، یہ ساری باتیں ملا کر عمل صالح ہوتا ہے۔ عمل صالح کیجئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجئے، اگر تم کو آخرت کا یقین ہے۔ اگر آخرت کا یقین نہیں ہے تو وہ تو اسلام کی روح سے وہ اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔
تو پھر اس کا مطلب تم کو جو آخرت کا یقین نہیں ہے، تو تم دوسرے باتیں لکھتے بیٹھو گے، عمل صالح نہیں کرو گے، اور آخرت کا یقین نہیں، اس بنیاد پر تمہیں اللہ کے نزدیک مومن میں نہیں سمجھا جائے گا۔ اتنا جو ہے یہ بہت ساری باتیں اس میں بتانے کی، لیکن میں آج کے لیے خلاصہ کرتا ہوں کہ عید میلاد کس کو عشق کا رسول نہیں ہے، رسول کا عشق کسی نہیں ہے، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جس کو رسول کا عشق نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اپنا عاشق سمجھیں گے، یہ دیکھیے، ایک آدمی ہے دن بھر بھر جولی کی قوالی لگا کر بیٹھا ہے، اور سود چالو ہے، کاروبار چالو ہے، ٹک ٹاک بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے جو ہے باقی کے کرکٹ کا سٹا بھی لگا رہا ہے، جھوٹ بات کا کاروبار بھی کر رہا ہے، اور بھر جولی کا قوالی لگا رہا ہے۔ وہ آدمی پسند آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا وہ آدمی جو عمل صالح کر رہا ہے؟ عمل صالح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا، جو کرنے کے لیے کہا وہ کر گزرنا، جو کرنے سے منع کیا اس کو چھوڑ دینا، یہ کرنے والا مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عاشق سمجھیں گے، یا قوالی گا کر جو ہے قوالی بجا کر جھومنے والے کو عاشق سمجھیں گے؟ یہ آپ طے کیجئے۔